बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ और शहबाज हुकूमत के सेक्रेटरी दाखिला के ख़िलाफ़ बड़ा तगड़ा फ़ैसला जारी कर दिया है। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। साथ हम बात करेंगे जो वज़ीर आला के नाम की मंजूरी, निगरान वज़ीर आला के नाम की मंजूरी का जो मामला है वो सामने आ गया है, इत्तफ़ाक़ हो गया है। और दूसरी जानिब जो पंजाब में मामला है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है और आज इलेक्शन कमीशन उस पर क्या करेगा उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से एक ख़त लिखा गया है गवर्नर को। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान ने यह ख़त लिखा है कि जी असम्बली तहलील हो चुकी है और आइन का आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 224 ए के तहत आपने जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना थी। आप 90 दिन में पंजाब असम्बली इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं। खत में कहा गया कि असम्बली की तहलील को 7 रोज़ गुजर गए लेकिन आपने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं की। आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब को भेजे गए खत की कापी सदर मुमलिकत को भी अरसाल कर दी। अब चूंकि गवर्नर की जानिब से भी और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम खत लिखेंगे और गवर्नर से तारीख लेंगे और अप्रैल के दूसरे हफ्ते पर बात हो रही है। और चूंकि अभी मरियम नवाज की वापसी का जो मामला है वो कुछ खबरें आ रही हैं। राना सनाउल्लाह ने भी कल ये कहा है कि वो फरवरी के दूसरे हफ्ते में या पहले हफ्ते में पाकिस्तान आएंगी। तो उसका मतलब ये है कि और खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है उसकी कंपेन करेंगी। तो जब तक मरियम नवाज नहीं आती तब तक इन्होंने कंपेन शुरू नहीं करवानी और तब तक इन्होंने इलेक्शन की तारीख भी नहीं देनी। तो ये एक बदनीयती है और इस तरह की जो चालें हैं वो पहले भी नाकाम हुई हैं, अब भी नाकाम होंगी और इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन बहरहाल इनकी जानिब से ये अपने जो करतूत हैं वो दिखाएंगे। दूसरा, राना सनाउल्लाह ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो कानूनी पेचीदगियां हैं हम उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बाइज्जत तरीके से वापस आएँ। जो बंदा पहले धोखा दही से और बहाने और बूट पॉलिश करके बाहर गया है, अब वो कहे कि जी मैं सारे इस मामले पर बाइज्जत मेरी वापसी हो, तो ऐसी तो कोई बाइज्जत वापसी नहीं होनी। और अगर उनको लगता है कि कोई 150, 500, 1000 बंदा खड़ा करके एयरपोर्ट पर नारेबाजी लेके बगैर गिरफ्तारी वो जाती उम्रा ले जाते हैं, ये कोई बाइज्जत है? बाइज्जत वही होगा जो अवाम की नज़रों में होगा। फिर आप उस दिन देखिएगा कि अवाम सोशल मीडिया पर अपना जो आइनी और कानूनी हक है वो कैसे इस्तेमाल करती है। बहरहाल दूसरी जानिब जो मामला है निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री का, सिप्तान खान जो स्पीकर हैं उनकी सरबराही में 6 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ था। 3 लोग अपोजिशन के थे और 3 लोग दूसरी जानिब हुकूमत के थे। वो इजलास ख़त्म हो गया लेकिन उस इजलास में भी जो पेश करदा नाम थे, चाहे वो अपोजिशन के थे चाहे वो हुकूमत के थे, उन पर कोई भी किसी भी सूरत में राज़ी ना हुआ। अहद चीमा और अहद चीमा के साथ मोहसिन नकवी, ये 2 लोग थे अपोज़िशन की जानिब से, जबकि हुकूमती अरकान ने अहमद सुखेरा और नवीद अकरम चीमा ये दोनों ब्यूरोक्रेट्स हैं। और ये दोनों इनका जो इनके खिलाफ कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं है, कोई केसेस नहीं है, इनका किसी सियासी जमात के साथ उस तरह अफिलिएशन नहीं है जैसे आज चीमा जैसे लोगों की है। तो ये तो बड़े सूटेबल नाम थे। और जहाँ मोहसिन नकवी की बात की जाए, वो मैं इब्तिसाम इलाही ज़हीर की एक वीडियो देख रहा था, कुछ दिन पहले उसने वीडियो लगाई और मोहसिन नकवी पर फ़िरका वारियत और फलां-फलां इल्ज़ामात लगाए गए। फिर उसके बाद कल एक वीडियो जारी की गई और कहा गया जी कि आला सतह पर हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि उसने पहले जो बातें की हैं मोहसिन नकवी ने कुछ फ़िरका वारियत के हवाले से, वो उसने माफ़ी माँग ली है, अब आइंदा नहीं करेगा, हम मुतमईन हो गए हैं। तो ये जो आला सतह के लोग हैं या आला सतह के लोग हैं जो इस सारे मामले में मोहसिन नकवी को बनवाना चाहते हैं वज़ीर आला, चूँकि वो आसिफ ज़रदारी का फ्रंट मैन है, चूँकि बिलावल ज़रदारी ने खुद कहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूँ, तो ये जो एक ड्रामा है खुदा के लिए इसको ख़त्म होना चाहिए। और जो लोग अपने मफादात के लिए बातें करते हैं और मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही आला सतह से कोई बात आ जाए फिर वो पीछे हट जाते हैं। और ये सारी चीज़ें मोहसिन नकवी के हवाले से। बहरहाल अब ये मामला चला गया है इलेक्शन कमीशन के पास और कल रात ये इजलास तक का, रात से आज रात तक इलेक्शन कमीशन के पास वक्त है। और 48 घंटे बेसिकली होते हैं, इतवार तक इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो इन चारों नामों पर जो सूटेबल होगा उनकी जो क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन देखेगा। अब इलेक्शन कमीशन में आ गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बैठा है।
سکندر سلطان راجہ جو پہلے اتنا ایکسپوز ہو چکا ہے، اور کراچی الیکشن میں جو الیکشن کمیشن ایکسپوز ہوا ہے اس کے بعد اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، اور محسن نقوی کا نام پہلے نمبر پر پریورٹی ان کی محسن نقوی ہے۔ اگر محسن نقوی پر بہت زیادہ چونکہ اعتراض اٹھا ہے تو دوسرے نمبر پر لگایا جا سکتا ہے ہاتھ چیمہ کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو نام ہیں ان کو شاید اس طرح نہ جو اہمیت دی جائے، اور الیکشن کمیشن تو پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اہمیت نہیں دیتا۔ ثنا بچا جیسے جو نام نہاد صحافی ہیں ان کی تو یہ بھی خواہش ہے کہ عمران خان کو تو سائیڈ لائن کر دیا جائے کسی کیس میں، بھلے توشہ خانہ، بھلے فارن فنڈنگ، بھلے جو یہ ان کی مبینہ بیٹی کا معاملہ ہے، کسی کیس میں ان کو نائل کریں، جان چھڑوائیں۔ اس حد تک تنگ ہے یہ عمران خان سے، تمام مافیا، ہر طرح کے مافیا، ہر ادارے میں بیٹھا مافیا عمران خان سے تنگ ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اجلاس بلا لیا ہے الیکشن کمیشن نے، الیکشن کمیشن کون سے گل کھلاتا ہے، اور کیا یہ عوام کی امیدوں پر پورا اترتا ہے یا کوئی بہتر انداز میں چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔ جبکہ نگران وزیر اعلیٰ کا نام منظور کر لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی نے، اور یہ سابق چیف سیکرٹری ہیں اعظم خان، ان کے نام پر اتفاق کیا گیا ہے، اور یہ اعظم جو ہیں یہ پہلے پیٹرولیم اور مذہبی امور کی وزارتوں کے وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، بار ایٹ لا لنڈن سے کیا ہوا ہے، اور یہ مختلف عہدوں پر رہ چکے ہیں، چیف سیکرٹری سمیت دیگر عہدوں پر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا ایک اچھا جو ہے ان کے بارے میں ایک رائے پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو 2 دفعہ پاکستان تحریک انصاف وہاں سے جیت چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بہتر انداز میں وہاں پر جو بیوروکریسی ہے اور ان ساری چیزوں کو چلایا ہے، اور چونکہ وہاں جیسے سندھ میں زرداری مافیا کا راج ہے اور پنجاب میں شریف مافیا کا راج ہے، بیوروکریسی میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی عدالتوں تک سارے معاملات انہوں نے مینج کیے ہوئے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں چیزیں بہتر ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پر معاملات ان کو پتا تھا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اور پھر جو 2 بڑے مافیا ہیں اور چاہے وہ زرداری ہو یا شریف ہوں، تو ان کا اس طرح اثر و رسوخ نہیں ہے، اور ان کو اس طرح ان کی نگاہ نہیں ہے خیبر پختونخوا کی طرف، فضل الرحمان جیسے لوگوں کی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی سیٹیں لینی ہیں۔ اس وجہ سے آپ چاہے جو بھی کر لیں تو آپ کسی کے لیے وہاں کچھ کر نہیں سکتے، تو وہاں وزیر اعلیٰ کا نام کے نام پہ اتفاق ہو گیا ہے، اور باقی جو یہاں معاملات ہیں وہ دیکھیں گے کہ کیسے چلتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، آج ایک چیز ایئر وائی نیوز پر چل رہی ہے، کل بیسیکلی یہ کل کی سٹوری ہے اور پھر آج بھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کوئی پیٹر ان چیف بننے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور پاکستان تحریک انصاف ایک نیا عہدہ عمران خان کو دینے جا رہی ہے کہ اگر عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا ہے تو عمران خان کو نیا عہدہ دیا جائے گا۔ اس پر میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کا کوئی بھی دور دور تک، ان کا نااہلی تو آپ جانتے ہیں نا ختم ہو چکی، ممنوع فنڈنگ کیس کا کیا حشر ہوا ہے، توشہ خانہ کیس کا کیا حشر ہوا ہے، اور ابھی ہوگا۔ اب معاملہ آ گیا کہ جی عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے۔ پارٹی عہدے سے تب ہٹایا جاتا ہے 2017 کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے نواز شریف کیس میں، نواز شریف کو اس وجہ سے تاحیات پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تھا چونکہ وہ تاحیات نااہل ہو گیا تھا، اس کی ریویو بھی خارج ہو گئی تھی، نظر ثانی بھی اس کی درخواست خارج ہو گئی تھی۔ عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ایک سیٹ وہ 62(1)F میں نااہل نہیں ہوئے، وہ 63(1)P میں نااہل ہوئے ہیں، جس کے تحت ان کی جو نااہلی ہے وہ فار دی ٹائم بینگ ہے، صرف وہ سیٹ کی حد تک ہے، وہ سیٹ ختم ہوئی۔ عمران خان دوبارہ الیکشن کے لیے اہل ہے، وہ آپ جانتے ہیں جو ضمنی الیکشن میں گرم ایجنسی میں وہ الیکشن لڑے، اطہر من اللہ صاحب کہہ گئے ہیں کہ جو بندہ اگلے دن الیکشن لڑنے کے اہل ہے تو وہ نااہل کیسے ہو گیا، وہ ایک سیٹ کی حد تک وہ ڈی سیٹ ہی تھا، بس اس کی جو سزا ہے وہ ڈی سیٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپ ورڈ دے نہیں سکتے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت کہ یہ نااہلی ہے ہی نہیں، اس کو نااہلی کہہ نہیں سکتے۔ اب جب 7 حلقوں میں الیکشن کا جو نوٹیفیکیشن کامیابی کا، عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تو اس وقت عمران خان آئینی اور قانونی طور پر تو وہ ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، جو ممبر ہے پارلیمنٹ کا، جو ممبر ہے پارلیمنٹ بننے کا یا پارلیمنٹ ممبر بننے کا اہل ہے، اور اہل قرار دیتے ہوئے ہی اتھارٹیز نے ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، تو وہ پارٹی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل کیسے ہو گیا؟ اور اب اس کے بعد تو کوئی کیس نہیں ہے نا عمران خان پہ، ایک وہ جو فوجداری ہے معاملہ، جیسے ہی یہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کا فیصلہ اڑے گا تو وہ فوجداری کاروائی بھی اڑ جائے گی۔ اس وجہ سے جو یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں اور صبح شام کہانیاں سناتے ہیں عمران خان نااہل ہو جائے گا، عمران خان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، یہ اس میں انہوں نے بہت زور لگا کے دیکھ لیا ہے، انہوں نے تو تب لگایا ہے جب ان کے باپ یہاں پہ موجود تھے،
اور اب تو اس طرح کی چیزیں بھی نہیں رہیں. انہوں نے پورا زور لگایا ہے, یہ جو کر سکتے تھے کیا ہے. توہین عدالت جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے, لیکن یہ پہلے بھی ناکام ہوئے اور مزید بھی ناکام ہوں گے. سپریم کورٹ میں ڈاکٹر مہرین بلوچ, یہ ہائی پروفائل کیس ہے, ان کی 2 بچیوں کی حوالگی سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. سپریم کورٹ نے لاپتہ بچیوں کے بارے میں پیش رفت رپورٹ جمع نہ کروانے پر وفاقی حکومت پر جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ترمین اللہ صاحب بھی اور آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی, انہوں نے شدید قسم کے غم و غصے کا اظہار کیا. سپریم کورٹ نے سیکرٹری داخلہ اور چیف سیکرٹری سندھ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری داخلہ کو ہم نے کہا تھا رپورٹ جمع کروائیں. ان لوگوں کے اندر نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے. سپریم کورٹ کے احکامات ہیں وہ آئے نہیں ہیں, اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے نہیں آئے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے, بچوں کو تلاش کرنے کا ریاست مکمل ناکام ہو رہی ہے. اگر شہری لاپتہ ہوں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ شہریوں کو لاپتہ ہونے پر کسی کو تو جواب دہ ہونا ہوگا. عدالت نے آئندہ سماعت پر بچیوں کی بایابی کی پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا اور عدالت نے کیس کی سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی, مطلب اگلے ہفتے تک. اور یہ چونکہ ایک ایسا معاملہ ہے اور اس کے اوپر اطہر من اللہ صاحب بھی پہلے جو اغوا کے کیسز ہیں یا جبری گمشدگی کے معاملات ہیں اس پر اچھے فیصلے دے چکے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے ایک دن پہلے کہا ہے کہ جی اگر کوئی بچہ اس طریقے سے کسی کو اگر وہ گم بھی ہو جائے یا اس کو کسی نے اغوا نہ کیا ہو لیکن وہ خود کہیں گم ہو جائے تو یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو ڈھونڈنا, اس کا بایاب کروانا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو ریاست ہے اور ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیکرٹری داخلہ کو کہا ہے کہ اگلی نہ صرف بچیوں کو بایاب کروا کے رپورٹ جمع کروائیں بلکہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں, پھر عدالت آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے یہ توہین کیسے کی ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو کہا. اور اس کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے, حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, کوئی اتھارٹی کام نہیں کر رہی اور سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہیں. تو عدالت نے کہا جن کو جو آرڈر دیا جاتا ہے اگلی تاریخ پر اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا, اس وجہ سے اب ان کے ساتھ کسی اور طریقے سے نمٹنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں 27 جنوری کو کیا ہوتا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.